بی جے پی کی پالیسی کے مطابق اجمل بات کرتے ہیں اور اس کا 100% پورا فائدہ بی جے پی اٹھاتی ہے۔ دوستو، آج کل سوشل میڈیا پر جمعیت علماء ہند کا ایک لیٹر پیڈ خوب وائرل ہو رہا ہے، جس کو پڑھ کر ہر کوئی حیران ہے، اور ساتھ ہی حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب کا بیان بھی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ ناظرین اکرام، آپ کو بتائیں کہ جمعیت علماء ہند کا یہ بیان ایسے وقت میں سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے جب آسام کے اسمبلی انتخابات کی سرگرمیاں زور و شور سے جاری ہیں۔ ناظرین اکرام، پہلے جمعیت علماء ہند کے اس نوٹس کو دیکھ لیتے ہیں جو کہ مولانا بدر الدین اجمل صاحب کے نام جاری کیا گیا ہے، اور انہیں جواب داخل کرنے کے لیے صرف اور صرف 24 گھنٹوں کا ہی وقت دیا گیا ہے۔ جمعیت علماء ہند اپنے لیٹر پیڈ میں کیا تحریر کرتی ہے، تو چلیے پہلے آپ اپنی اسکرین پر اس کو دیکھ لیجیے گا، اس کے بعد مولانا ارشد مدنی کا بیان بھی آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ ناظرین اکرام، جمعیت علماء ہند نے تحریر کیا ہے: فرقہ پرست پارٹی سے اتحاد پر مولانا بدر الدین اجمل قاسمی کو نوٹس، 24 گھنٹوں میں جواب طلب۔ نئی دہلی، 4 اپریل 2026۔ جمعیت علماء ہند نے اپنی اصولی پالیسی کی روشنی میں مولانا بدر الدین اجمل قاسمی کی صدر جمعیت علماء ہند آسام سے حالیہ انتخابی مہم کے دوران ایک فرقہ پرست سیاسی جماعت کے ساتھ مبینہ اتحاد اور علانیہ حمایت کے سلسلے میں 24 گھنٹوں کے اندر تحریری وضاحت طلب کی ہے۔ جمعیت علماء ہند کے ناظم عمومی مولانا محمد حکیم الدین قاسمی کی جانب سے جاری کردہ نوٹس میں کہا گیا ہے کہ جمعیت کے اکابر رحمہم اللہ نے آزادی کے فوری بعد مجلس عاملہ کے تاریخی اجلاس منعقدہ 17-18 اگست 1951 زیر صدارت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی انتخابات اور ووٹ سے متعلق ایک واضح اصولی اور غیر مبہم پالیسی منظور فرمائی تھی، جس کی توثیق بعد کے متعدد اجلاسوں میں بھی کی جاتی رہی ہے۔ جمعیت نے اپنی پالیسی میں طے کیا تھا کہ جمعیت کے ارکان اور ذمہ داران کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ کسی بھی فرقہ پرست جماعت سے کسی قسم کی وابستگی نہ رکھیں۔ اس کے برعکس انہیں صرف ایسی جماعتوں اور قوتوں کے ساتھ رہنے کی ہدایت دی گئی تھی جو قومی یکجہتی، آئینی اقدار، جمہوری اصولوں اور تکثیری معاشرتی ڈھانچے کی بقا کی حامل ہوں۔ اس کے برعکس حالیہ انتخابی مہم میں مولانا بدر الدین اجمل قاسمی نے ایک فرقہ پرست پارٹی کے ساتھ سیاسی اتحاد اور ہم نوائی کی ہے اور اس کی علانیہ حمایت حاصل کی ہے، جو جمعیت علماء ہند کی پالیسی اور اس کے بنیادی اصولوں کے صریح انحراف ہے۔ اس پس منظر میں ان سے کہا گیا کہ وہ 24 گھنٹوں کے اندر اپنا تحریری جواب مرکزی دفتر کو ارسال کریں اور یہ واضح کریں کہ مذکورہ طرز عمل کن مقاصد، حالات اور بنیادوں پر اختیار کیا گیا ہے۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر موصولہ جواب اطمینان بخش نہ ہوا تو تنظیمی ضابطے اور دستور کی روشنی میں مناسب کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ جمعیت علماء ہند نے اپنے بیان میں اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ وہ اپنے اکابر کے طے کردہ اصولی موقف، آئینی اقدار کے تحفظ اور فرقہ وارانہ سیاست کی مخالفت کے موقف پر پوری مضبوطی کے ساتھ قائم ہے۔ نیاز احمد فاروقی، سیکریٹری جمعیت علماء ہند۔ ناظرین اکرام، اب آخر میں حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب کا وہ بیان بھی اس وقت سننا بہت ضروری ہے کہ جو آسام انتخابات کے تعلق سے مولانا بدر الدین اجمل صاحب کے بارے میں دیا گیا ہے۔ بی جے پی کی پالیسی کے مطابق اجمل بات کرتے ہیں اور اس کا 100% پورا فائدہ بی جے پی اٹھاتی ہے۔ مسلمان کو الگ کرتے ہیں، ہندوؤں کو الگ کرتے ہیں، اس لیے ہم اس کے مخالف ہیں۔ ہم نے ان کو سمجھایا تھا، وہ ہماری جمعیت علماء کے صدر تھے، جب وہ نہیں مانے تو ہم نے انہیں الگ کر دیا۔ اب وہ کھل کر کے اپنی پارٹی کی بنیاد کے اوپر ہندو مسلمان کو تفریق میں ڈال کر کے 100% میں کہتا ہوں کہ وہ بی جے پی کو چیف منسٹر کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں، اس لیے ہم اس کے مخالف ہیں۔ جمعیت علماء یہ کام نہیں کرتی ہے۔ جمعیت علماء کہتی ہے کہ ہندو مسلم کو متحد ہو کر کے ایسے لوگوں کو میدان میں دے کر آنا چاہیے اپنی اسمبلی کے اندر جو ہندو مسلم پیار و محبت کی بات کرتے ہیں۔ جو لوگ نفرت سکھلاتے ہیں وہ ملک کے بھی دشمن ہیں اور آسام کے بھی دشمن ہیں۔ ہم اس کی بہت کھلی ہوئی ہماری تو پالیسی ہے، ہم اس کی تائید نہیں کرتے۔ ہم ان کو سمجھتے ہیں کہ وہ بی جے پی کا ہاتھ ہے اور بی جے پی ہی وہ طاقت ہوتا ہے۔ لیکن دیکھا جا رہا ہے کہ بی جے پی کا ہمنت بشوا شرما بھی الیکشن کیمپیننگ کر دیا ہے۔ دیکھیے، آپ جو کام کر رہے ہیں، وہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ وہ یہ کرتے ہیں، یہ کر رہے ہیں،
وہ تمام کے تمام ہندو مسلم کی بات ہے. وہ کہیں ایسی جگہ جہاں مسلمان کے سوا ہندو کا ووٹ بدر الدین اجمل کو مل جائے گا؟ نہیں ملے گا. تو کام ہی کرتے ہیں کھڑے ہو کر کے جتنی سیٹیں مسلمانوں کی ہیں ان کو الگ کر لیتے ہیں, اور بی جے پی ہندو کی بنیاد کے اوپر جیت جاتی ہے, اور جو کانگریس جو ہندو مسلم پیار و محبت کی بات کرے گی اس کو نکال کر کے باہر کر دیتے ہیں. ملک کو نقصان اسی سے پہنچ رہا ہے, اور یہ کام بدر الدین اجمل آسام کے اندر کر رہے ہیں. ہم اس کے مخالف ہیں. ہم نے ان کو نکالا پہلے بھی جمعیت علماء سے, ہمیں آج بھی موقع مل جائے گا تو ہم نے نکال کے باہر کر دیں گے. تو بدر الدین اجمل آسام میں جو آپ کا کمیونٹی وائز پولیٹکس ہو رہا ہے وہ صرف بدر الدین اجمل ہی کر رہا ہے؟ بدر الدین اجمل کر رہا ہے. یہ ہندو اور مسلمان کی تفریق کے آپ دیکھیے کہ جتنے ممبر ان کے ہیں اس وقت تک تھے پچھلے الیکشن کے اندر سب مسلمان تھے, اور اس کے بعد اس سے پہلے وہ مسلمان تھے. آج بھی جن چیزوں کو دیکھ رہے ہیں وہ صرف مسلمان کو, اور یہ طے ہے کہ مسلمان آسام کے اندر گورنمنٹ نہیں بنا سکتا, اتنا ہے ہی نہیں مسلمان. تو ہندو مسلمان مل کر کے کیوں نہیں فرقہ پرستی کے خلاف لڑتا ہے, تبھی جیت سکتے ہیں ورنہ نہیں جیتیں گے. ہم نے اسی لیے بدر الدین اجمل کو جمعیت علماء سے نکالا تھا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک جمعیت علماء میں رہیں گے جمعیت علماء کو اور ملک کو نقصان دیتے رہیں گے, فائدہ نہیں دیں گے. دوستو اس پوری رپورٹ کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا, اور ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.